أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الفاظ جلی میں یہ سرے دار رقم ہے، الفاظ جلی میں یہ سرے دار رقم ہے، میسم کی زباں مدحت حیدر میں قلم ہے، میسم کی زباں مدحت حیدر میں قلم ہے، الفاظ جلی میں یہ سرے دار رقم ہے، میسم کی زباں مدحت حیدر میں قلم ہے، اور یہ تیرا ہی دل تیرا جگر تیرا ہی دم ہے، یہ تیرا ہی دل تیرا جگر تیرا ہی دم ہے، تو تشنا دہن ہو کے بھی سقائے حرم ہے، یہ تیرا ہی دل تیرا جگر تیرا ہی دم ہے، تو تشنا دہن ہو کے بھی سقائے حرم ہے، تو تشنا دہن ہو کے بھی سقائے حرم ہے، اور ہر سو بطور خاص مطلب ہر سو اگر عمدہ ہوا سیلاب ستم ہے، ہر سو اگر عمدہ ہوا سیلاب ستم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، ہر سو اگر عمدہ ہوا سیلاب ستم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے، غازی تیرے بازوؤں کے پھیلاؤ سے کم ہے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ جو بات کے امکان کے برعکس نظر آئے، جو بات کے امکان کے برعکس نظر آئے، وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرا کرم ہے، وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرا کرم ہے، وہ بات بھی ممکن ہے اگر تیرا کرم ہے، وہ صبر ہو یا پیاس کی آقا کی اطاعت، وہ صبر ہو یا پیاس کی آقا کی اطاعت، سب کی حد آخر پہ تیرا نام رقم ہے، سب کی حد آخر پہ تیرا نام رقم ہے۔ بس صرف وہی اشعار پڑھ رہا ہوں جو کسی لائق ہے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ کہتا ہے میں خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، کہتا ہے میں خیمے میں اٹھا لاؤں گا دریا، مشکیزہ جو عباس کے پرچم میں علم ہے، 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 آئینہ حیدر ہے تو زہرا کا ہے بیٹا۔ بطور خاص آخری دو شعر۔ آئینہ حیدر ہے تو زہرا کا ہے بیٹا، معصوم نہ کہنا تجھے عباس ستم ہے۔ آئینہ حیدر ہے تو زہرا کا ہے بیٹا، معصوم نہ کہنا تجھے عباس ستم ہے، معصوم نہ کہنا تجھے عباس ستم ہے۔ ایک مصرع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ماتم نہیں کر پائے
تو برسی میری آنکھیں. بطور خاص دوسرا مثال، ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، وہ ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، ماتم نہیں کر پائے. خواص کا مجمع ہے، ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. ماتم نہیں کر پائے تو برسی میری آنکھیں، وہ ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محبان و مداحان اہل بیت اطہار علیہم السلام، میرے سامنے اس وقت کئی مشکلیں ہیں، جس میں سب سے سخت مشکل یہ ہے کہ اس مشکل میدان میں نے قدم رکھا ہے. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہ افراد، وہ مرثیہ خوان حضرات، وہ شعرائے اہل بیت تشریف فرما ہیں کہ جن کے سامنے لب کشائی کرنا یقیناً ایک جسارت ہوگی. مگر عزیزوں برادرم، مولانا میثم کاظم جرولی صاحب ہمارے عزیز ترین بھائی تھے، ہمارے محبوب و مرحوم ماموں خطیب الایمان کے چشم و چراغ تھے. صرف ایک جذبہ تھا کہ ایک منفرد انداز میں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. لہٰذا اسی جذبے کی تکمیل کے لیے اس مشکل میدان میں بتوسل مشکل کشا جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. بہرحال آپ حضرات کے سامنے صرف اصلاحاً عرض کرنا مقصود ہے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر برادرم خطیب ابو تراب جناب مطہر حسین صاحب ابن مظفر حسین صاحب طاہر ولی کی روح کو ایصال ثواب فرما دینا. ایک گزارش اور بھی ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے جس مشکل منزل سے گزر رہا ہوں تو مہربانی ہوگی کہ اگر اس کو ادب کے نگاہوں کے بجائے عقیدت سمجھ کے دیکھا جائے تو میرے حق میں بہت بہتر ہوگا. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. وزارت حضرت صاحب محترم کہ سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو بہانہ چاہیے. سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو بہانہ چاہیے. اور پھول صحرے کے بہت کم ہیں علمدار حسین، پھول صحرے کے بہت کم ہیں علمدار حسین، تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے. اب اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو دیگر
لوازمات سے گریز کرتے ہوئے جی کہ سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو بہانہ چاہیے، پھول صحرے کے بہت کم ہیں علمدار حسین، تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے۔ صلوات اور پیش کر دیں۔ بہرحال آپ حضرات کی زحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دیگر لوازمات سے گریز کرتے ہوئے صرف جناب امیر المومنین کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، عنوان ہے رشتے۔ اجازت ہے حضور؟ ام محترم اجازت ہے؟ آپ تمام حضرات کی اجازت درکار ہے۔ کمال جزا۔ نعمات خداوند کی یہ شان عجب ہے، عرض کیا ہے کہ نعمات خداوند کی یہ شان عجب ہے، ہر نعمت رب عزت انسان کا سبب ہے، ہر نعمت رب عزت انسان کا سبب ہے، شجرا ہے جو انسان کا جو نام و نسب ہے، شجرا ہے جو انسان کا جو نام و نسب ہے، یہ خاص عنایت ہے جو من جانب رب ہے، شجرا ہے جو انسان کا جو نام و نسب ہے، یہ خاص عنایت ہے جو من جانب رب ہے، انسان کے لیے فضل ہیں، انسان کے لیے فضل ہیں، نعمات خدا ہیں۔ عرض کیا ہے کہ انسان کے لیے فضل ہیں، نعمات خدا ہیں، بے عیب ہوں رشتے تو عنایات خدا ہیں، بے عیب ہوں رشتے تو عنایات خدا ہیں۔ عرض کیا ہے کہ رشتے جو سبب بنتے ہیں تخلیق بشر کا، رشتے جو سبب بنتے ہیں تخلیق بشر کا، رشتے جو ثمر ہوتے ہیں نسلوں کے شجر کا، رشتے جو سبب بنتے ہیں تخلیق بشر کا، رشتے جو ثمر ہوتے ہیں نسلوں کے شجر کا، رشتے جو دیا ہوتے ہیں ظلمات میں گھر کا، رشتے جو دیا ہوتے ہیں ظلمات میں گھر کا، رشتے جو عصا ہوتے ہیں پیری کے سفر کا، رشتے جو عصا ہوتے ہیں پیری کے سفر کا، رشتوں کا یہ انعام ہے خالق کی طرف سے، رشتوں کا یہ انعام ہے خالق کی طرف سے، یہ سارے گوہر نکلے ہیں قدرت کے صدف سے، یہ سارے گوہر نکلے ہیں قدرت کے صدف سے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ماں باپ کا سیدھے سیدھے مصرے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ ہو کہ شوہر ہو کہ زوجہ، ماں باپ کا رشتہ ہو کہ شوہر ہو کہ زوجہ، خواہر ہو برادر ہو کہ بیٹی ہو کہ بیٹا، خواہر ہو برادر ہو کہ بیٹی ہو کہ بیٹا، نانا ہو نواسا ہو کہ دادا ہو کہ پوتا، نانا ہو نواسا ہو کہ دادا ہو کہ پوتا، وہ شیر کا رشتہ ہو یا ہو خون کا رشتہ، وہ شیر کا رشتہ ہو یا ہو خون کا رشتہ، ہر پھول کو پیدا کیا گلشن میں اسی نے، ہر پھول کو پیدا کیا گلشن میں اسی نے، رشتوں کی مہک بھیجی ہے آنگن میں اسی نے، رشتوں کی مہک بھیجی ہے آنگن میں اسی نے۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ مانوس کیا شوہر و زوجہ کو خدا نے، مانوس کیا شوہر و زوجہ کو خدا نے، منسوب کیا آدم و حوا کو خدا نے، منسوب کیا آدم و حوا کو خدا نے،
مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے، مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے، مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے، حیدر کے لیے چن لیا زہرا کو خدا نے۔ کہ مانوس کیا شوہر و زوجہ کو خدا نے، منسوب کیا آدم و حوا کو خدا نے، مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے، حیدر کے لیے چن لیا زہرا کو خدا نے، اور حسنین کو بحرین میں ذیشان بنایا، حسنین کو بحرین میں ذیشان بنایا، خالق نے انہیں لولو و مرجان بنایا۔ حسنین کو بحرین نے، حسنین کو بحرین میں ذیشان بنایا، خالق نے انہیں لولو و مرجان بنایا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہر بحر میں کشتی نصب اس نے رواں کی، ہر بحر میں کشتی نصب اس نے رواں کی، خلقت کو بھی ظاہر کیا، قدرت بھی عیاں کی، خلقت کو بھی ظاہر کیا، قدرت بھی عیاں کی، پھر نسل میں ایک شرط طہارت بھی نہا کی، پھر نسل میں ایک شرط طہارت بھی نہا کی، یہ شرط حدیثوں کی زبانوں سے بیاں کی، یہ شرط حدیثوں کی زبانوں سے بیاں کی کہ پاکیزہ بنانا ہے اگر نام و نسب کو، پاکیزہ بنانا ہے اگر نام و نسب کو، میزان نسب کیا ہے بتایا گیا سب کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد امام صاحب سے گزارش ہے، دیکھے گا بھائی ایسا صحیح بھائی عرض کیا کہ میزان نسب نشان بھائی کہ ہر بحر میں کشتی نسب اس نے رواں کی، خلقت کو بھی ظاہر کیا، قدرت بھی عیاں کی، پھر نسل میں اسم بھائی صاحب پھر نسل میں ایک شرط طہارت بھی نہا کی، یہ شرط حدیثوں کی زبانوں سے بیاں کی، پاکیزہ بنانا ہے اگر نام و نسب کو، میزان نسب کیا ہے، میزان نسب کیا ہے بتایا گیا سب کو، مقصود تھا نسلوں سے شرافت نہ چلی جائے، مقصود تھا نسلوں سے شرافت نہ چلی جائے، رشتوں میں جو زینت ہے وہ زینت نہ چلی جائے، رشتوں میں جو زینت ہے وہ زینت نہ چلی جائے، جو مقصد خلقت ہے وہ نیت نہ چلی جائے، جو مقصد خلقت ہے وہ نیت نہ چلی جائے، تاج سر مخلوق کی عزت نہ چلی جائے۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ تاج سر مخلوق کی، بیت ملاحظہ کیجئے گا شاید کسی قابل ہو، کہ تاج سر مخلوق کی عزت نہ چلی جائے، ارے آوارہ نہ ہو قافلہ نسل کسی کا، آوارہ نہ ہو قافلہ نسل کسی کا، رشتوں کو دکھایا گیا دروازہ علی، آوارہ نہ ہو قافلہ نسل کسی کا، رشتوں کو دکھایا گیا دروازہ علی کا۔ اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیں، شاید کچھ عرض کیا ہو کہ انسان شرف پایا ہے
رشتوں کے بہانے. انسان شرف پایا ہے رشتوں کے بہانے. مشہور ہیں دنیا میں قرابت کے فسانے. مشہور ہے دنیا میں قرابت کے فسانے. تاریخ میں محفوظ ہیں بے مثل گھرانے. تاریخ میں محفوظ ہیں بے مثل گھرانے. رشتوں پر مگر گزرے ہیں ایسے بھی زمانے. انسان شرف پایا ہے رشتوں کے بہانے. مشہور ہیں دنیا میں قرابت کے فسانے. تاریخ میں محفوظ ہیں بے مثل گھرانے. رشتوں پر مگر گزرے ہیں ایسے بھی زمانے. ہو ذکر اگر ان کا تو سر شرم سے خم ہو. ہو ذکر اگر ان کا تو سر شرم سے خم ہو. دل لاکھ دوا لائے مگر درد نہ کم ہو. یہاں تو ملازم فرمایا ہو ذکر اگر ان کا تو سر شرم سے خم ہو. دل لاکھ دوا لائے مگر درد نہ کم ہو. اس ذکر میں قابیل سا بھائی بھی ہے شامل. اس ذکر میں قابیل سا بھائی بھی ہے شامل. تاریخ نے لکھا جسے حابیل کا قاتل. تاریخ نے لکھا جسے حابیل کا قاتل. بے رنگ ہوئی جس کے سبب سرخی محفل. بے رنگ ہوئی جس کے سبب سرخی محفل. لکنت ہے زبانوں میں تو حیراں ہے بہت دل. لکنت ہے زبانوں میں ملاحظہ فرمائیے گا تو حیراں ہے بہت دل. ارے کیسے ہوئی پامال یہ توقیر لہو کی. کیسے ہوئی پامال یہ توقیر لہو کی. ارے رشتے ہیں کہاں کیا ہوئی تاثیر لہو کی. ایک صلوات کا سہارا دے تو بات کرو. کیسے ہوئی پامال یہ توقیر لہو کی. رشتے ہیں کہاں کیا ہوئی. بلال میاں اللہ فرمائیں گے رشتے ہیں کہاں کیا ہوئی تاثیر لہو کی. اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ قابیل نے ڈالی تھی جو بنیاد عداوت. قابیل نے ڈالی تھی جو بنیاد عداوت. بڑھتی ہی رہی کم نہ ہوئی یاد عداوت. بڑھتی ہی رہی کم نہ ہوئی یاد عداوت. ارے ہر دور میں ملتے رہے شداد عداوت. ہر دور میں ملتے رہے شداد عداوت. ہر دور میں ملتے رہے شداد عداوت. اور پھیلائے رہا جال کو صیاد عداوت. پھیلائے رہا جال کو بیت اللہ فرمائیے گا پھیلائے رہا جال کو صیاد عداوت. اعلیٰ نسب افراد بھی اس دام میں آئے. اعلیٰ نسب افراد بھی اس دام میں آئے. سلطان بھی قید غم و آلام میں آئے. سلطان بھی قید غم و آلام میں آئے. اور دیکھے ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر. دیکھے ہیں کمال چچا دیکھے ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر. قابیل کبھی نوح کا بیٹا کبھی آزر. دیکھے ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر. اور قابیل کبھی نوح کا بیٹا کبھی آزر. مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر. مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر. مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر. ارے پیچھے نہ رہیں بغض میں ازواج پیغمبر. دیکھے ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر. قابیل کبھی نوح کا بیٹا کبھی آزر. مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر.
پیچھے نہ رہیں بغض میں ازواج پیمبر، شوہر سے عداوت ہو نہیں آج کی باتیں، کیا شوہر سے عداوت ہو نہیں آج کی باتیں، موجود ہے قرآن میں ازواج کی باتیں۔ موجود ہے شوہر سے عداوت ہو نہیں آج کی باتیں، موجود ہے قرآن میں، دیکھیے گا ازواج کی باتیں، موجود ہے قرآن میں ازواج کی باتیں۔ وہ نوح کی بیوی کا سفینے میں نہ آنا، وہ نوح کی بیوی کا سفینے میں نہ آنا، وہ عقل کی تصویر کو دیوانہ بتانا، وہ نوح کی بیوی کا سفینے میں نہ آنا، وہ عقل کی تصویر کو دیوانہ بتانا، وہ لوط کی زوجہ کی خباثت کا فسانہ، وہ لوط کی زوجہ کی خباثت کا فسانہ، وہ راز نبی قوم کو چھپ چھپ کے بتانا، وہ راز نبی قوم کو چھپ چھپ کے بتانا۔ ارے ایمان ہو تو آئینہ قرآن کو دیکھو، ایمان ہو تو آئینہ قرآن کو دیکھو، شک ہے تو چلو جنگ کے میدان کو دیکھو۔ ارے اجازت ہو شعراء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ اعلان نون جائز نہیں مانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس بیت کے لیے اس ناجائز کو بھی جائز کیا، اس لیے کہ ذکر بہرحال جس کا ہے اس کی مناسبت سے یہ ضروری تھا کہ ایمان ہو تو آئینہ قرآن کو دیکھو، شک ہے تو چلو جنگ کے میدان کو دیکھو۔ القصہ ہر ایک دور میں رشتے ہوئے پامال، القصہ ہر ایک دور میں رشتے ہوئے پامال، اپنوں کے لہو سے ہوئے دامان نسب لال، اپنوں کے لہو سے ہوئے دامان نسب لال، عزت نہ رہی اور نہ باقی رہا اقبال، عزت نہ رہی اور نہ باقی رہا اقبال، شرمندہ گزرتے رہے دنیا کے مہو سال، شرمندہ گزرتے رہے دنیا کے مہو سال، سب لوگ مگر رشتوں کے قاتل بھی نہیں تھے، سب لوگ مگر رشتوں کے قاتل بھی نہیں تھے، لیکن کسی تعریف کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن کسی تعریف کے قابل بھی نہیں تھے۔ اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ لیکن کسی تعریف کے قابل بھی نہیں تھے، یہ دیکھ کے اللہ کی رحمت ہوئی بیتاب، یہ دیکھ کے اللہ کی رحمت ہوئی بیتاب، رشتوں کی لٹی آنکھوں میں بھیجے گئے پھر خواب، یہ دیکھ کے سب لوگ مگر رشتوں کے قاتل بھی نہیں تھے، لیکن کسی تعریف کے قابل بھی نہیں تھے، یہ دیکھ کے اللہ کی رحمت ہوئی بیتاب، رشتوں کی لٹی آنکھوں میں بھیجے گئے پھر خواب، کھولا گیا پھر عزت و توقیر کا ایک باب، کھولا گیا پھر عزت و توقیر کا ایک باب، کھولا گیا پھر عزت و توقیر کا ایک باب۔ ارے کہتے ہیں وفا کس کو سکھائے گئے آداب، کہتے ہیں وفا کس کو، بھئی یہ بیت ملاحظہ کیجئے گا، کہتے ہیں وفا کس کو، کمال چچا یہ بیت دیکھیے گا، سکھائے گئے آداب، ارے رشتوں کو عطا کی گئی تعلیم وفا کی، رشتوں کو عطا کی گئی تعلیم وفا کی، افلاک سے بھیجی گئی تنظیم وفا کی۔
رشتوں کو عطا کی گئی، تعلیم وفا کی، افلاک سے بھیجی گئی، تنظیم وفا کی، اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا، اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا، ارے احسان کیا احمد مختار کو بھیجا، اللہ نے افلاک سے انوار کو بھیجا، احسان کیا احمد مختار کو بھیجا، کعبے کی طرف حیدر کرار، کعبے کی طرف حیدر کرار کو بھیجا، احسان کیا احمد مختار کو بھیجا، کعبے کی طرف حیدر کرار کو بھیجا، اور پھر دہر میں اس ملکہ انوار کو بھیجا، پھر دہر میں اس ملکہ، ذیشان بھائی دیکھیے گا، اس دہر میں پھر دہر میں اس ملکہ انوار کو بھیجا، ارے جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے، جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے، وہ کہہ دے کہ رب ہے تو یقیناً کوئی رب ہے۔ جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے وہ کہہ دے کہ رب ہے تو یقیناً کوئی رب ہے۔ جب ملکہ کونین کو اس دہر میں بھیجا، پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا، پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا، نورین کو سبتین کو اس دہر میں بھیجا، نورین کو سبتین کو اس دہر میں بھیجا، اللہ نے حسنین کو اس دہر میں بھیجا۔ مولانا فرمایا اللہ نے حسنین کو اس دہر میں بھیجا، یہ آ کے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا، یہ آ کے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا، ورنہ تو کہیں نام بھی ہوتا نہ وفا کا۔ ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد۔ یہ آ کے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا، ورنہ تو کہیں نام بھی ہوتا نہ وفا کا۔ اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے، اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے، کہتے ہیں وفا کس کو، سکھایا ہے انہوں نے، نہیں معاف کیجیے گا، اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے، رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے۔ اب اس لفظ کو دیکھیں گے آپ کہ رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے، کہتے ہیں وفا کس کو، دکھایا ہے انہوں نے۔ دیکھیں شاید یہ دکھانا نبھ سکے، کہتے ہیں وفا کس کو، دکھایا ہے انہوں نے، ارے عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے، عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے انہوں نے۔ رشتوں کے محافظ کے یہ عاشق ہے صدا سے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے، رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے، کہتے ہیں وفا کس کو، دکھایا ہے انہوں نے۔ عباس کو، منظر بھائی، عباس کو کاندھوں پر اٹھایا ہے انہوں نے، رشتوں کے محافظ کے یہ عاشق ہیں صدا سے، عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے۔ حوصلہ بڑھا رہے ہیں، عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے۔ عرض کرتا ہوں کہ رشتوں کے محافظ کا یہ عاشق ہے صدا سے، عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے۔
کون جناب عباس؟ کہ وہ جس نے ہر ایک فرض کو بھرپور نبھایا، وہ جس نے ہر ایک فرض کو بھرپور نبھایا، سر طاعت معبود میں کچھ ایسے جھکایا، حقوق اللہ سے حقوق الناس تک، سر طاعت معبود میں کچھ ایسے جھکایا، سجدے کی زمین فخر سے بول اٹھی خدایا۔ بھائی مصرع دیکھیں گے کہ سجدے کی زمین فخر سے بول اٹھی خدایا، یہ کیسے فلک کا ہے میرے جسم پر سایہ۔ سجدے کی زمین فخر سے بول اٹھی خدایا، یہ کیسے فلک کا ہے میرے جسم پر سایہ۔ ارے ذروں کو میرے تحفہ الماس ملا ہے، ذروں کو میرے تحفہ الماس ملا ہے، عباس کو تو اور مجھے عباس ملا۔ بہت زیادہ زحمت مقصود نہیں ہے، عباس کو تو اور مجھے عباس ملا ہے۔ عباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی۔ اور اب زحمت کو تمام کر رہا ہوں، میں آپ کی زحمتوں کو محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا بہت تیزی کے ساتھ ارے ایک تو آپ حضرات کے سامنے زبان کشائی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے بیک وقت اتنے اساتذہ مل گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ ظاہر بات ہے میں صرف مولا کے بھروسے پر اپنے برادر اپنے بھائی میثم کاظم صاحب جرولی کے اصال ثواب کے لیے یہ میں نے ایک اصال ثواب کا طریقہ منتخب کیا۔ عرض کرتا ہوں کہ عباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تعمیر عطا کی۔ عباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تعمیر عطا کی، دھندلائے ہوئے خوابوں کو تعبیر عطا کی، دھندلائے ہوئے خوابوں کو تعبیر عطا کی۔ ارے افلاس کے ماروں کو یہ جاگیر عطا کی، افلاس کے ماروں کو یہ جاگیر عطا کی۔ اور رشتوں کے محل جس میں ہے سب لوگ سکون سے، رشتوں کے محل جس میں ہے سب لوگ سکون سے، عباس نے تعمیر کیا ہے اسے خون سے۔ رشتوں کے محل جس میں ہے سب لوگ سکون سے، عباس نے تعمیر کیا ہے اسے خون سے۔ ہر روح مقدس کی ضیاء ہو گئے عباس، ہر روح مقدس کی ضیاء ہو گئے عباس۔ حیدر ہیں پدر ان کی دعا ہو گئے عباس، حیدر ہیں پدر ان کی دعا ہو گئے عباس۔ زینب سی بہن اس کی ردا ہو گئے عباس، زینب سی بہن اس کی ردا ہو گئے عباس۔ ارے آمد پر سکینہ کی چچا ہو گئے عباس۔ اور جنت کے جوانان میں یہ شور ہوا ہے، عباس کو زہرا نے پسر اپنا کہا ہے۔ جنت کے جوانان میں یہ شور ہوا ہے، عباس کو زہرا نے، صلوات پڑھ لے بی بی سیدہ پسر اپنا کہا ہے۔ اور رشتوں کے تقاضے بھی عبادت بھی خدا کی، رشتوں کے تقاضے بھی عبادت بھی خدا کی۔ ہر فرض ادا کر دیا بھرپور وفا کی، ہر فرض ادا کر دیا بھرپور وفا کی۔ تاثیر یہ تھی حیدر صفدر کی دعا کی، تاثیر یہ تھی حیدر صفدر کی دعا کی۔ عباس نے رشتوں کو وہ معراج عطا کی، عباس نے رشتوں کو وہ معراج عطا کی۔ ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس، ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس۔
یوں چادر تطہیر میں داخل ہوئے عباس. یوں چادر تطہیر میں داخل ہوئے عباس. ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس. یوں چادر تطہیر میں داخل ہوئے عباس. بعد ملاحظہ فرمائیں گے کہ زہرا کا پسر ہونا بہت خوب ہے، پھر بھی زہرا کا پسر ہونا بہت خوب ہے، پھر بھی ہر رشتہ محب اس کا یہ محبوب ہے. پھر بھی ہر رشتہ محب اس کا یہ محبوب ہے، پھر بھی ہر ایک شرف اس سے ہی منسوب ہے. پھر بھی عباس ہر ایک رشتے کا یعصوب ہے. عباس ہر ایک رشتے کا یعصوب ہے. پھر بھی عرض کرتا ہوں عباس ہر ایک رشتے کا یعصوب ہے. پھر بھی ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. سقا ہوں سکینہ کا غلام شہدی ہوں. ان سے جو کہوں ان سے جو کہو ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. سقا ہوں سکینہ کا غلام شہدی ہوں. کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر. کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر. کہہ دے جو کوئی ان کو کبھی ان کے برابر. کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر. کہہ دے جو کوئی ان کو کبھی ان کے برابر. بل پڑتے ہیں ابرو پا بدل جاتے ہیں تیور. بل پڑتے ہیں ابرو پا بدل جاتے ہیں تیور. فرماتے ہیں عباس علی غیظ میں آ کر. فرماتے ہیں عباس علی غیظ میں آ کر ارے خادم ہوں میں ان کا. میری تعظیم یہی ہے. ماں نے جو مجھے دی ہے وہ تعلیم یہی ہے. خادم ہوں میں ان کا. میری تعظیم یہی ہے. ماں نے جو عطا کی ہے وہ تعلیم یہی ہے. بچپن سے دیے ہیں میری اماں نے یہ احکام. بچپن سے دیے ہیں میری اماں نے یہ احکام. زینب کا ادب حضرت حسنین کا اکرام. بچپن سے دیے ہیں میری اماں نے یہ احکام. زینب کا ادب حضرت حسنین کا اکرام. کلثوم کی تعظیم. زینب کا ادب حضرت حسنین کا اکرام. کلثوم کی تعظیم. سکینہ کو ہو آرام. کلثوم کی تعظیم. سکینہ کو ہو آرام. مثال دیکھیے گا کہ سقا کی طرح ہاتھ میں ہر وقت رہے جام. سقا کی طرح بیت ملاحظہ کیجئے گا. سقا کی طرح ہاتھ میں ہر وقت رہے جام. وہ ایک لمحہ بھی ایسا میرے عباس نہ آئے ارے شبیر کے نزدیک کبھی پیاس نہ آئے. ایک لمحہ بھی ایسا میرے عباس نہ آئے شبیر کے نزدیک کبھی پیاس نہ آئے. اور ملاحظہ کیجئے گا کہ طفلی میں بھی وہ چشم بصر رکھتے تھے عباس. طفلی میں بھی وہ چشم بصر رکھتے تھے عباس. ہر حکم پر شبیر کے سر رکھتے تھے عباس. ہر حکم پر شبیر کے یہ دو مصرے ملاحظہ کریں گے شاید کسی قابل ہوں کہ ہر حکم پر شبیر کے سر رکھتے تھے عباس. پیاسے تو نہیں شاہ خبر رکھتے تھے عباس. پیاسے تو نہیں شاہ خبر رکھتے تھے عباس. ارے شبیر کے ہونٹوں پر نظر رکھتے تھے عباس. پیاسے تو نہیں شاہ خبر رکھتے تھے عباس. شبیر کے ہونٹوں پر نظر رکھتے تھے عباس.
तिफली से ही सक्कात हुसैन इब्न अली के, तिफली से ही सक्कात हुसैन इब्न अली के, जिस वक्त तसव्वुर भी न थे तश्ना लबी के। तिफली से ही सक्कात हुसैन इब्न अली के, जिस वक्त तसव्वुर ही न थे तश्ना लबी के। एक वक्त मगर ये भी सरे दश्त बला था, एक वक्त मगर ये भी सरे दश्त बला था। जहरा का चमन लाखों के लश्कर में घिरा था, बच्चों ने भी पानी न कई दिन से पिया था। वो प्यास के खेमों में तला तुम सा बपा था। अरे पूछे कोई गाजी से दिले जार की हालत, पूछे कोई गाजी से दिले जार की हालत, क्या होगी जरा सोचो अलमदार की हालत, क्या होगी जरा सोचो अलमदार की हालत। अरे रोने की सदा हजरत अब्बास के होते, रोने की सदा हजरत अब्बास के होते, ये आहो बुका हजरत अब्बास के होते। महशर था बपा हजरत अब्बास के होते। अरे पानी न मिला हजरत अब्बास के होते। अरे रूहो दिल गाजी को अजियत ये बड़ी थी, हाथों में लिए कूजा सकीना जो खड़ी थी। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा के। रूहो दिल गाजी को अजियत ये बड़ी थी, हाथों में लिए कूजा सकीना जो खड़ी थी। ये देख के रोने लगा अब्बास जर्रार, ये देख के रोने लगा अब्बास जर्रार। शब्बीर के कदमों पर गिरा, कहे कि अलमदार अच्छा मैं नहीं करता हूँ अब जंग पर इसरार। ये देख के रोने लगा अब्बास जर्रार, शब्बीर के कदमों में गिरा, कहे कि अलमदार अच्छा मैं नहीं करता हूँ अब जंग पर इसरार। इतनी तो इजाज़त दे मुझे ऐ शहे अबरार, इतनी तो इजाज़त दे मुझे ऐ शहे अबरार। प्यासों के लिए पानी की तदबीर करूँ मैं, अब उज़्र है क्या किस लिए ताख़ीर करूँ मैं। आका ये बंद शायद किसी काबिल हो। आका जो मदीने से ये आती हैं हवाएं, आका जो मदीने से ये आती हैं हवाएं, इनमें मेरी अम्मा की भी शामिल है सदाएं। आका जो मदीने से ये आती हैं हवाएं, इनमें मेरी अम्मा की भी शामिल है सदाएं। मुझसे है खफा, मुझसे है खफा आपकी लेती हैं बलाएं, मुझसे है खफा आपकी लेती हैं बलाएं। पानी मेरे होते हुए बच्चे जो न पाएं, अरे ये हाल अगर सुन लें तो मर जाएंगी अम्मा, जिंदा जो रहा मैं तो गुजर जाएंगी अम्मा। ये हाल अगर सुन लें तो मर जाएंगी अम्मा, जिंदा जो रहा मैं तो गुजर जाएंगी अम्मा। अरे कौसर के जो मालिक हैं वो पानी से हैं महरूम, कौसर के जो मालिक हैं वो पानी से हैं महरूम। ये बाली सकीना वो उधर असगर मासूम। पानी के जो मालिक हैं, कौसर के जो मालिक हैं वो पानी से हैं महरूम। ये बाली सकीना वो उधर असगर मासूम। आका ये लबे खुश्क ये सूखा हुआ हुलकूम, लब तशना मेरे सामने और आप सा मजलूम। अरे कासिम की कसम रन में बिखर जाऊंगा मैं भी, गर इज़्न न दीजिएगा तो मर जाऊंगा मैं। कासिम की कसम रन में बिखर जाऊंगा मैं भी। अब जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ कि गर इज़्न न दीजिएगा तो मर जाऊंगा मैं भी। अरे लश्कर है कहाँ मुझको आलमदार न कहिए, लश्कर है कहाँ मुझको आलमदार न कहिए। जब इज़्न वगा का नहीं जर्रार न कहिए। आका मुझे अब अपना मददगार न कहिए। अरे आती है मुझे शर्म वफादार न कहिए। अरे मरता हूँ मुझे कोई तो जीने का सबब दें,
مرتا ہوں مجھے کوئی تو جینے کا سبب دیں، ارے ممکن ہو تو سقائے سکینہ کا لقب دیں۔ مرتا ہوں مجھے کوئی تو جینے کا سبب دیں، ممکن ہو تو سقائے سکینہ کا لقب دیں۔ دیں اذن تو میں نہر کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں، دیں اذن تو میں نہر کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں، اعجاز ید حیدر کرار دکھاؤں۔ دیں اذن تو میں نہر کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں، اعجاز ید حیدر کرار دکھاؤں۔ ارے دریا جسے کہتے ہیں اسے کوزہ بناؤں، دریا جسے کہتے ہیں اسے کوزہ بھی بناؤں۔ حسرت ہے یہی پیاس سکینہ کی بجھاؤں۔ آقا مجھے صدقہ ہوا تھا ابر کرم کا، دے دیجئے شرف اب مجھے سقائے حرم کا۔ عباس کی باتیں جو سنی رو دیے شبیر، عباس کی باتیں جو سنی رو دیے شبیر۔ آنکھوں سے رواں اشک تو لہجہ تھا گلوگیر، آنکھوں سے رواں اشک تو لہجہ تھا گلوگیر۔ بے چین ہوا دل تو یہ کرنے لگے تقریر، عباس تیری ذات میں باقی ہے یہ تاثیر، عباس تیری ذات میں باقی ہے یہ تاثیر۔ اب بھی تیرے ہونے سے ہی محفوظ یہ گھر ہے، اب بھی تیرے ہونے سے ہی محفوظ یہ گھر ہے۔ ارے اس فوج یزیدی کو فقط تیرا ہی ڈر ہے، اس فوج یزیدی کو فقط تیرا ہی ڈر ہے۔ ارے لشکر نہ سہی پھر بھی علمدار تم ہی ہو، لشکر نہ سہی پھر بھی علمدار تم ہی ہو۔ کوئی نہ رہا میرے مددگار تم ہی ہو، اس دشت میں سرور کے وفادار تم ہی ہو۔ زینب کے لیے حیدر کرار تم ہی ہو، زینب کے لیے حیدر کرار تم ہی ہو۔ یہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، حیدر کے لیے زینب کے لیے حیدر کرار تم ہی ہو۔ ارے اجڑا ہی سہی پھر بھی یہ گھر ہے میرا باقی، اجڑا ہی سہی، اجڑا ہی سہی پھر بھی یہ گھر ہے میرا باقی۔ ارے تم ہو تو میرے دوش پر سر ہے میرا باقی، اجڑا ہی سہی پھر بھی یہ گھر ہے میرا باقی۔ تم ہو تو میرے دوش پر سر ہے میرا باقی۔ معلوم ہے کیوں میں نے تمہیں روک لیا ہے، مولا حسین جناب عباس سے فرما رہے ہیں معلوم ہے کیوں میں نے تمہیں روک لیا ہے۔ معلوم ہے کیا لوح مقدر پر لکھا ہے، معلوم ہے کیوں میں نے تمہیں روک لیا ہے۔ معلوم ہے کیا لوح مقدر پر لکھا ہے، معلوم ہے کیا میں نے پیغمبر سے سنا ہے، معلوم ہے کیا میں نے پیغمبر سے سنا ہے، معلوم ہے کیا غیب کے پردے میں چھپا ہے۔ لو سن لو جو ہونا ہے خبر دیتا ہوں تم کو، لو سن لو جو ہونا ہے خبر دیتا ہوں تم کو، پھر بعد بیاں اذن سفر دیتا ہوں تم کو۔ اب کیا ہونا ہے؟ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ پھر بعد بیاں اذن سفر دیتا ہوں تم کو۔ ارے لٹ جائے گا زہرا کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے، لٹ جائے گا زہرا کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے، کاٹیں گے لائیں میرا بھی سر تم جو نہ ہوگے، خیموں کو جلائے گا عمر تم جو نہ ہوگے۔ ارے اے حیدر صفدر کے پسر تم جو نہ ہوگے، مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ، ارے کھائے گی تماچے میری معصوم سکینہ، مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ، کھائے گی تماچے میری معصوم سکینہ۔ واہ ہوگا در ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے، واہ ہوگا در ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے، اے بالی سکینہ کے چچا تم جو نہ ہوگے، واہ ہوگا در ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے، اے بالی سکینہ کے چچا تم جو نہ ہوگے، چھن جائے گی زینب کی ردا تم جو نہ ہوگے، چھن جائے گی زینب کی ردا تم جو نہ ہوگے۔ ارے ملعونوں کی آئے گی صدا، ملعونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے،
ارے ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے، ملعونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے، ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے، گھر لوٹ لو شبیر کا عباس نہیں ہے۔ ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے، گھر لوٹ لو شبیر کا عباس نہیں ہے۔ ارے لٹ جائے گا زہرا کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے، مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ کھائے گی تماچے میری معصوم سکینہ، ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے، گھر لوٹ لو۔ دھوکے سے قلم کر دیے عباس کے بازو، غازی نے نظر اپنے کٹے ہاتھوں پر ڈالی، غازی نے نظر اپنے کٹے ہاتھوں پر ڈالی، سینہ کیا خم مشک سکینہ کی سنبھالی، غازی نے نظر اپنے کٹے ہاتھوں پر ڈالی، سینہ کیا خم مشک سکینہ کی سنبھالی، پیاسوں کی امانت تھی تو چھاتی سے لگا لی، پیاسوں کی امانت تھی تو چھاتی سے لگا لی، فوجوں نے رچی چال مگر اس پر نرالی، مشکیزے کو تیروں کا ہدف کر دیا سب نے، مشکیزے کو تیروں کا ہدف کر دیا سب نے، رخ مشک سکینہ کی طرف کر دیا سب نے، مشکیزہ چھدا آنکھ میں پیوست ہوا تیر، مشکیزہ چھدا آنکھ میں پیوست ہوا تیر، اب خواب تھے آنکھوں میں نہ تھی خواب کی تعبیر، ایک گرز لگا سرپا تو بولا وہ فلک گیر، ایک گرز لگا سرپا تو بولا وہ فلک گیر، گرتا ہوں زمین پر میرے آقا میرے شبیر، گرتا ہوں زمین پر میرے آقا میرے شبیر، ارے کہہ دیجئے سکینہ سے کہ بچوں کو خبر دیں، کہہ دیجئے سکینہ سے کہ بچوں کو خبر دیں، ارے ہاتھوں میں جو کوزے ہیں انہیں خاک پر دھر دیں، کہہ دیجئے سکینہ سے کہ بچوں کو خبر دیں، ہاتھوں میں جو کوزے ہیں انہیں خاک پر دھر دیں۔ بچار بند کی زحمت ہے کہ آواز یہ عباس کی گونجی جو فضا میں، آواز یہ عباس کی گونجی جو فضا میں، پیوند علم لگ گئے زینب کی ردا میں، پیوند علم لگ گئے زینب کی ردا میں، کوہرام قیامت تھا بپا آل ایبا میں، باقی نہ رہی تاب دل شاہ ہدا میں، ایک ہاتھ سے دل ایک سے تھامے تھے کمر کو، ایک ہاتھ سے دل ایک سے تھامے تھے کمر کو، ارے کم کر نہ سکے شاہ مگر درد جگر کو، کم کر نہ سکے شاہ مگر درد جگر کو، پھر آہ و بکا کرتے ہوئے نہر پہ آئے، پھر آہ و بکا کرتے ہوئے نہر پہ آئے، غازی کے کٹے ہاتھوں کو دامن میں اٹھائے، بھائی جو دکھا دید کا ارمان سجائے، گہرے ہوئے کچھ اور غم و رنج کے سائے، فرمایا اٹھو بھائی کی تسلیم کو اٹھو، فرمایا اٹھو بھائی کی تسلیم کو اٹھو، ارے فرزند نبی آیا ہے تعظیم کو اٹھو۔ آوازیں بلند ہے آپ کی، مولا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سرکار سے، فرمایا اٹھو بھائی کی تسلیم کو اٹھو، فرزند نبی آیا ہے تعظیم کو اٹھو۔ عباس میرے بھائی ذرا آنکھیں تو کھولو، عباس میرے بھائی ذرا آنکھیں تو کھولو، اشکوں سے میرے خون بھری آنکھ کو دھو لو، اشکوں سے میرے خون بھری آنکھ کو دھو لو، یہ اشک ہیں لو، یہ اشک ہیں لو، سوکھے ہوئے ہونٹ بھگو لو، یہ اشک ہیں لو، سوکھے ہوئے ہونٹ بھگو لو، ارے تم کو ہے سکینہ کی قسم بھائی سے بولو، تم کو ہے سکینہ کی قسم بھائی سے بولو، ارے تکلیف زیادہ ہے
تو بس اتنی صدا دو، آقا نہ کہو، بھائی کی آواز سنا دو۔ بس آخری دو بند ہیں کہ عباس تمہیں روح پیغمبر کی قسم ہے، عباس تمہیں روح پیغمبر کی قسم ہے، بابا کی قسم ہے، تمہیں مادر کی قسم ہے، ارے زینب کی قسم ہے، علی اکبر کی قسم ہے، ارے کہہ دو مجھے بھائی علی اصغر کی قسم ہے، کہہ دو مجھے بھائی علی اصغر کی قسم ہے۔ یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر، ارے یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر، ارے غازی نے کہا بھائی خدا حافظ و ناصر، یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر، غازی نے کہا بھائی خدا حافظ و ناصر۔ اب مقام دعا ہے کہ اب طاقت تحریر نہیں، میرے قلم میں یہ بند جو لکھے گئے ایک بھائی کے غم میں، گروی کیا عباس اسے تیرے علم میں، پہنچا دے میرے بھائی کو تو باغ ارم میں، میسم تھا زمانے میں گرفتار بلا تھا، سید تھا تو سادات کی سیرت پر چلا تھا۔